اگر آپ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اور آپ کی موت ان نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے، ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے، اللہ ساری نمازوں کو ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ آپ نے کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کا مال لوٹ لیا ہے، کسی کی پراپرٹی چھین لی ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، جتنا مال لوگوں کا ہڑپ کر کے، قبضہ کر کے آج آپ کروڑ پتی، ارب پتی، کھڑب پتی بنے ہو، تو توبہ کرنے سے پہلے یہ مال اسے آپ واپس کرو، مال واپس کرو آپ اسے۔ وہ شخص اگر زندہ نہیں ہے تو ان کے وارثین کو واپس کرو، ان کے وارثین زندہ نہیں ہے تو آپ اتنا ہی مال جتنا لوٹے تھے، اتنا مال اسی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے راہ خدا میں صدقہ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند مزید باتیں اور آپ کے سامنے کر لوں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ماہ رمضان کے آتے ہی مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کام ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھے، بھائی سال بھر آپ مسجد میں آئے نہیں، ابھی آپ مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر چکے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بندہ خدا جواب یہ دیتا ہے، مولانا صاحب آپ کو پتا نہیں، رمضان میں رحمتیں برستی ہے، رمضان میں گنہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، ماہ رمضان میں جہنم سے آزادی ملتی ہے، ہم جہنم سے آزاد ہونے کے لیے مسجدوں کو پکڑ چکے ہیں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کا خیال اچھا ہے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اہم بات کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ رمضان سے پہلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ چلو آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، جو بہت ہی اچھی بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اگر خلوص نیت سے، صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں 40 دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں الگ طرح کی روشنی لگا دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، مولا میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، یہ روشنی کیوں ہے؟ یہ روشنی کس لیے ہے آسمانوں میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو، کیا تمہیں معلوم نہیں میرے ایک بندے نے خلوص نیت سے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اسی کے استقبال کے لیے، اسی کے لیے میں نے یہ آسمانوں میں آج لائٹنگ لگائی ہے، یہ روشنی لگائی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آپ کے دوست ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کے ہیں جن سے آپ کا گہرا تعلق ہے، دل کا رشتہ لگا ہوا ہے، لیکن ان میں سے کسی بھی شخص کا ایک دن آپ دل دکھا دو، ایک دن ان کی بات آپ نہ مانو، وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ آپ کو تانے دینے لگتا ہے، برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ آپ کا کوئی خاص جگری دوست ہو جن کے ساتھ 20-25 سال سے آپ دوستی نبھا رہے ہیں، ان کی ہر ضرورت میں آپ ان کی ہر ضرورت کو آپ پوری کر رہے ہیں، وہ آپ کی ساری ضرورت کو پوری کر رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی دن آپ دوست کی ایک بات نہ مانو، وہ 20 سے 25 سال کا احسان بھول جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، یہ میرا رب ذوالجلال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سال بھر تک نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، پوری زندگی اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، پوری زندگی اللہ کی ایک باتوں کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی سانسیں چلا رہا ہے، انہیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی سکون دے رہا ہے، انہیں بھی نیند دے رہا ہے، انہیں بھی چین دے رہا ہے، بلکہ ان کے لیے رحمت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی وقت توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ بندہ چاہے کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، بندہ چاہے کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، بندہ چاہے کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو، وہ جس وقت خلوص نیت سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اگرچہ ان کے گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں، لیکن خلوص نیت سے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ بے گناہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ ہم انہیں مانیں یا نہ مانیں، ہم انہیں چاہیں یا نہ چاہیں، ان کی عبادت کریں یا نہ کریں، وہ ہمیں چین بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، نیند بھی دیتا ہے، راحت بھی پہنچاتا ہے، آرام بھی پہنچاتا ہے۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے
میری چند باتوں کا آپ خیال رکھنا۔ ہر کام کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، جیسے نماز کے شرائط ہیں اسی طرح سے توبہ کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک بندہ ان باتوں پہ عمل نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر ایک، سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ آپ پہلے جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں، آپ پہلے جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری اہم شرط یہ کہ آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، مان لو کہ آج آپ 50 سال کی عمر میں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یہ 40 سال یعنی بلوغیت کے بعد سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ کی نمازیں چھوٹ گئی، مان لو کہ 40 سال کی نماز آپ کی چھوٹ گئی، آپ کیا کریں گے؟ کیا وہ نمازیں معاف ہو جائے گی؟ نماز کبھی مسلمانوں پر معاف نہیں ہوتی ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص اگر سمندر میں ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے اور بچانے والا کوئی شخص اسے نظر نہ آئے اور اسے پکا یقین ہو جائے کہ اب میری موت پکی ہے، اب میں مرنے والا ہوں، اب کچھ ہی دیر میں مرنے والا ہوں، لیکن اس وقت بھی یہ پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو وہاں بھی اشارے سے نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، آج چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بیوی کی طبیعت صحیح نہیں، دکان میں گاہک آئے ہیں، کاروبار میں ہم لگے ہوئے ہیں، فرصت نہیں مل رہی ہے نماز پڑھنے کی، کچھ نہ کچھ بہانے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نماز معاف ہونی تھی تو جو انسان مر رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، موت کا یقین ہو چکا تھا، لیکن وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین پر تکالیفیں آئی، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہوئی، تو آج ہمارے اور آپ کے اوپر نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے ان نمازوں کو ادا کرنے کی نیت کرنا۔ کیا میں ان نمازوں کو ادا کروں گا؟ آپ کیسے ادا کریں گے؟ میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ کہ جب بھی آپ وقتی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نفل نمازوں کو چھوڑ دیں، سنت غیر مقتدہ کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں آپ قضا نماز پڑھ لیں اور نیت یہ کریں کہ میں نے نیت کی سب سے پہلے قضا ظہر کی۔ اگر مغرب کی قضا پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں میں نے نیت کی سب سے پہلے مغرب قضا کی۔ اگر آپ قضا نمازوں کو ادا کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، اور آپ کی موت ان نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے، ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے، اللہ ساری نمازوں کو ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، تیسری شرط، توبہ کی تیسری شرط جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، آپ نے کسی کی زمین دبا لی ہے، کسی کا مال لوٹ لیا ہے، کسی کی پراپرٹی چھین لی ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، جتنا مال لوگوں کا ہڑپ کر کے، قبضہ کر کے آج آپ کروڑ پتی، ارب پتی، کھڑب پتی بنے ہو، تو توبہ کرنے سے پہلے یہ مال اسے آپ واپس کرو، مال واپس کرو آپ اسے۔ وہ شخص اگر زندہ نہیں ہے تو ان کے وارثین کو واپس کرو، ان کے وارثین زندہ نہیں ہے تو آپ اتنا ہی مال جتنا لوٹے تھے، اتنا مال اسی کو ثواب پہنچانے کی نیت سے راہ خدا میں صدقہ کرو، ہو سکتا ہے تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ آج تو لوگوں کی زمینیں لوٹ کر، لوگوں کی زمینیں دبا کر، لوگوں کا مال لوٹ کر، لوگوں کی پراپرٹی لوٹ کر کروڑ پتی، ارب پتی، کھڑب پتی بنے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ بھائی تم ایک عمرہ نہیں، ایک حج نہیں، اب پوری زندگی ہزاروں عمرے، ہزارے حج کرتے رہو، تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں جب تک ان کی پراپرٹی، ان کی زمین جائیداد، مال و دولت واپس نہیں کرو گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر بندہ چوری ڈکیتی کر کے امیر دولت مند بن جاتا اور کسی بھی وقت توبہ کر لیتا۔ تو یہ چیز یاد رکھو، جب تک ان کے مال، ان کی دولتوں کو واپس نہیں کرو گے تمہاری توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط توبہ کی کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے جو گناہ کیے ہیں ان پر نادم ہونا، شرمندگی کا اظہار کرنا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ کبھی دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا۔ یہ شرطوں پہ عمل کرو گے، توبہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی، ہماری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جس برتن میں گندگی ہو اس میں اگر دودھ ڈالا جائے تو دودھ بھی گندا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح رمضان میں رحمتیں ضرور برستی ہے، برکتیں ضرور برستی ہے، برکتیں ضرور برستی ہے، رمضان میں مغفرت ضرور ہوتی ہے، رمضان میں برکتیں ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کا سینہ پاک ہو، جس کا سینہ تکبر سے، جس کا سینہ حسد سے، جس کا سینہ بغض سے پاک ہو۔
اور جو گناہوں سے توبہ کرے یہ چیزیں اسے ملتی ہے، اور گناہ کرتے رہو، ان چیزوں سے توبہ نہ کرو اور یہ سمجھتے ہو کہ رمضان میں رحمتیں ملے گی، برکتیں ملے گی، مغفرت ہوگی، تو یہ سپنا بھول جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔